اب میں آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب دل نشیں، محبوب عواں، شیریں بیاں، محترم جناب حضرت مولانا محسن الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ فیصل آباد، وہ آپ کے سامنے تشریف لے کر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب حضرت مولانا محترم محسن الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامًا يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَازِفَ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ربی زدنی علما اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ محترم ذی وقار معززین، علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، الحمدللہ آج کا یہ ہمارا پروگرام اللہ کی توفیق سے اپنی کامیابی کے ساتھ اختتام کی طرف گامزن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جو احباب اس پروگرام میں معاونین ہیں تمام کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے جو انسان کو وجود عطا فرمایا ہے، اس کے اندر ایک جسم ہے، ایک روح ہے، اور جسم جس کی غذا زمین میں ہے اور ایسے ہی روح ہے اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے غذا کا انتظام فرمایا ہے۔ جیسے جسم کی غذا کے اندر اللہ رب العالمین نے دو طرح کی غذا رکھی ہے، ایک جو اس کے وجود کو اطمینان، قوت بخشتی ہے اور اس کو سکون عطا کرتی ہے، اور دوسری غذا جو اس کے جسم کو خراب اور بیکار کرتی ہے۔ حضرات، جو صحیح انسان کے لیے غذا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے حلال غذا کا نام دیا ہے،
اور جو خراب اور فاسد غذا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کا نام دیا ہے۔ آپ تحقیق کر لیں، اندازہ لگا لیں، جتنی بھی حلال اللہ تعالیٰ نے کھانے کی چیزیں بنائی ہیں سب کی سب انسان کی صحت و تندرستی کے لیے بہترین ہے، اور جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان میں کہیں نہ کہیں انسان کے وجود میں نقصان پڑتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے لیے وجود کے اندر روح کی غذا جو ہے وہ بھی دو طرح کی ہے۔ ایک جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پاک معظم معلا معطر غذا اتاری ہے، جسے قرآن پاک کہا جاتا ہے، شریعت اسلامیہ کہا جاتا ہے، بڑی محبت سے توجہ فرمائیے گا۔ اور دوسری غذا وہ ہے جو شیطان آپ کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے میں یہ بات کروں کہ حضرات، جیسے روح کی غذا قرآن ہے، ایسے ہی روح کی غذا موسیقی بھی ہے، لیکن روح کی غذا جو قرآن ہے وہ انسان کی روح کو پاکیزہ بناتی ہے، اور جو غذا موسیقی ہے وہ انسان کی روح کو انتہائی فاسد اور خراب بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موسیقی کے بارے میں کیا بیان فرمایا، بڑے ہی مختصر انداز کے ساتھ میں چند باتیں آپ کے سامنے کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا، بڑی محبت سے سماعت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز سے اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات چند منٹ کی گفتگو ذرا محبت کے ساتھ میری طرف توجہ کرتے ہوئے سماعت فرماتے جانا۔ اللہ کا قرآن فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کائنات کے لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے گئے، فرمایا مَن یشتری لغو الحدیث، وہ لوگ جو خرید و فروخت کرتے ہیں، جو بیچتے اور لیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا شوق کرتے ہیں، کس چیز کا؟ فرمایا لغو الحدیث، لغو الحدیث کا، لغویات کا۔ لغو الحدیث کسے کہا جاتا ہے میں اپنی تفسیر نہیں کروں گا، آپ وضاحت نہیں کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کرام، وہ صحابہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے ڈائریکٹ قرآن پاک سنا ہے، وضاحتیں اور تفاسیر سنی ہے، اللہ اللہ ان صحابہ کرام میں سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں جو اللہ نے قرآن پاک میں لغو الحدیث کا بیان فرمایا، اس سے مراد تمام قسم کے موسیقی کے آلات ہیں، گانا بجانا ہے۔ اللہ اللہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں جو لغو الحدیث ہے اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ حضرات بڑی محبت سے توجہ فرمائیے گا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبرانی کی روایت ہے، اللہ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں واللہ الذی، میں دلائل کیوں دے رہا ہوں؟ دلائل اس لیے دے رہا ہوں میرے محترم بھائیو، آج کا پرفتن دور جو چل رہا ہے، ہمارے
کے اندر جو دور آ چکا ہے ہماری نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے، بیکار کرنے کے لیے، نوجوان نسل کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے لیے کفار نے سازشوں کے ساتھ اسلام میں موسیقی کو، گانا بجانے کو جواز دینے کے لیے کوششیں کر رکھی ہیں۔ اللہ واللہ، اس لیے سنو لوگو، میرے پیغمبر کے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کائنات کے لوگوں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اے کائنات کے لوگوں، 3 مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود قرآن پاک میں قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، لوگوں، اللہ نے جو لغو والحدیث بیان کیا ہے اس سے مراد دنیا کے اندر موسیقی بجانا ہے، گانا سنانا ہے، اس سے مراد موسیقی اور گانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ گانا آج کل جو ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے نیک پاک اپنے آپ کو نمازی تہجد گزار سمجھنے والے لوگ، ان کے گھروں میں بھی جو آ چکا ہے، حضرات اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ واللہ، آئیے ذرا تیزی وقار اس کی دلیل کے لیے اسلام میں موسیقی کا حکم کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لوگو، ان اللہ حرم الخمر والمیسر والکوبۃ، کائنات کے لوگو، اللہ نے حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر شراب کا پینا، جوئے کا کھیلنا، اور کائنات کے لوگو ڈول کا بجانا۔ اللہ واللہ، کیوں حرام کیا؟ فرمایا لیُضِلَّ سبیل اللہ، کائنات کے لوگوں، یہ جو گانا ہے، یہ جو موسیقی ہے، یہ جو تو روح کی غذا سمجھ کر، اطمینان قلب سمجھ کر میری امت کا نوجوان اس کو لیے پھرتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، اس موسیقی کا مقصد لیُضِلَّ عن سبیل اللہ، بندے کو اللہ کی راہ سے دور کرنا ہے، بندے کو سنت سے دور کرنا ہے۔ اللہ واللہ، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگو، الغناء ينبت النفاق، لوگو، جو غنا ہے، جو گانا سننا ہے، گانے کے جناب پروگرام منعقد کرنا ہے، ينبت النفاق، انسان کے دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، منافقت کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ واللہ، اور لوگوں، میں بڑی محبت سے پیغام دوں گا، بڑے پیار سے پیغام دوں گا۔ تو سمجھتا ہے مولانا میرا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، مولانا میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن مولانا کیا کریں، موبائل ہے، کبھی دل کر جاتا ہے ڈرامہ دیکھنے کو، فلم دیکھنے کو، گانا سننے کو، کبھی موڈ بن جاتا ہے وقت گزارنے کے لیے۔ کائنات کے لوگوں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، انسان جو زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، یہ زندگی وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جو بندہ گانا سننے لگ جاتا ہے، چاہے کتنا بھی مومن کیوں نہیں ہے، دل میں نفاق آ جائے گا، ایمان کمزور ہو جائے گا، ایمان میں کمی آ جائے گی۔ خدا را باز آ جائیے، باز آ جائیے۔ افسوس افسوس واقع ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، افسوس کہ اس کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج جتنا ہمارے ضرورت ہے ہمیں ایمان کی،
جتنی ہمیں ضرورت ہے اسلام کی، جتنی ہمیں ضرورت ہے اللہ کی عبادت کی، جتنی ہمیں ضرورت ہے اپنے اللہ کو منانے کی، اللہ کی قسم اتنا ہی ہم مردہ ہو چکے ہیں۔ کیا بن چکا ہے ہمارا عالم، کیا ہو چکا ہے؟ لوگوں ہمارے گھروں میں میوزک کی کیا بات کریں، ہمارے محلوں میں میوزک کی کیا بات کریں، ہمارے علاقوں میں میوزک کی کیا بات کریں۔ افسوس افسوس صد افسوس لوگوں، آج ہماری حکومتیں اعلان کر رہی ہیں کہ تمام سکولوں کالجوں میں میوزک فیسٹیول کروا دیے جائیں، میوزک مقابلے کروا دیے جائیں۔ ہائے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہائے افسوس۔ اور کائنات کے لوگوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے وہ نوجوان جو عزت دار گھرانے کے ہیں، شرم و حیا والے گھرانے کے ہیں، جن کے خون میں غیرت ہے، ان کی غیرت کو نکالا جائے، ان کی شرم کو نکالا جائے۔ وہ نوجوان جو کبھی اٹھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بننے والے گئے، وہ نوجوان جو کبھی کھڑے ہو کر مجاہد اسلام بن کر غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے والے گئے، وہ مسلمان جو کبھی اپنے ایمانی غیرت کے ساتھ کفر کو للکارنے والے گئے، کفر نے سازش کر لی گئے کہ اب ان کے گھروں میں میوزک کیا، ان کی تعلیم میں ڈال کر ان کے بچے کو منافق بنا دیا جائے، دین سے دور کر دیا جائے۔ یہ عالم ہو چکا ہے ہمارا، یہ حقیقت ہے ہماری۔ لوگوں سنو، پھر افسوس کسی پر نہ کرو، اپنی ذات پر کرو، پھر سزا کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں نا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگو لا یکونن من امتی اقواما یستعلون الحر والخریر والمعازف، لوگوں میری امت میں ایسے بدبخت لوگ آئیں گے جو اپنی زبانوں سے، اپنے دلائل سے، اپنے منطقی دلائل سے جناب کبھی شراب کو حلال کریں گے، کبھی جوے کو حلال کریں گے، کبھی ریشم کو حلال کریں گے، کبھی گانا بجانے کو حلال کریں گے۔ لوگوں پھر سنو میرے پیغمبر کا پیغام، فرمایا ایسے بدبخت لوگ ہیں جب یہ گانا بجانا عام کر دیں گے، لوگوں میں موسیقی عام ہو جائے گی، گھر گھر میں ہر موبائل میں میوزک ہو جائے گا، پھر سن لو خسف و مسخ لوگوں پھر لوگوں میں خسف ہوگا۔ خسف کیا ہے؟ لوگ آباد ہیں، زلزلہ آئے گا، لوگوں کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، جیسے بالا کوٹ کشمیر کے علاقہ میں لوگوں کو دنسا دیا گیا۔ فرمایا مسخن، لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ اور لوگوں دیکھو کتنے مسلمانوں کے چہروں کو بگاڑ دیا گیا۔ وقذفن، لوگوں پر بارشیں آئیں گی، پتھروں کی بارشیں آئیں گی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور لوگوں اسی کا صلہ ہے آج ہمارے دور میں ہم آزاد خیال بن چکے ہیں، آزاد خیال بن چکے ہیں۔ کہتے ہیں مولانا اتنی شدت نہ کرو، ہائے افسوس۔ اور شدت نہیں کی، صلہ کیا ملا؟ وہ اسلامی ممالک، وہ جناب اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اللہ کی قسم جب گانا بجانا عام ہوا تب دبئی جیسے وہ ملک جو اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھنے والے، میرے رب نے ایک بارش کے ساتھ ان مسلمان ملک کے سینکڑوں گھروں اور گاڑیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے
تباہ و برباد کر دیا۔ کیوں؟ میرے رب کو، اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر مومن کے دل میں بے حیائی، بے غیرتی قطعاً بھی پسند نہیں ہے۔ اور لوگوں آئیے آج کے دور میں اپنے ایمانوں کو محفوظ کرنے کے لیے میرا پیغام ہے میرے محترم بھائی، بچو جتنا ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو میوزک سے بچاؤ، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اس فحاشی والے اعمال سے بچاؤ، وگرنہ تمہارا نام نہ ہوگا تاریخ میں، مٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔